السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت سب سے بڑی حکومتیں رومن امپائر اور ساسانی حکومت یعنی ایرانی شہنشاہیت یہ ہوا کرتی تھی، اور تیسرے نمبر پر جس علاقے کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان قدیم زمانے میں یعنی پرانے زمانے میں ریاضیات یعنی میتھمیٹک، علم فلکیات ایسٹرونومی، اور علم طب یعنی میڈیکل سائنس اور فلسفی، اس میں دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کر چکا۔ دنیا میں ان علوم میں سب سے زیادہ مہارت ہندوستان میں سمجھی جاتی تھی، لیکن 6 صدی عیسوی یہ ہندوستان کے اندر اس کے مذہبی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے، یعنی چاہے اس کے دھارمک پہلو لے لیں یا اس کے اخلاقیات کا پہلو لے لیں، ہر اعتبار سے یہ 6 صدی عیسوی اس کا تاریک ترین دور سمجھا جاتا ہے، سب سے اندھیر نگری سمجھی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ عبادت گاہیں جو عبادت کے لیے، جو پوجا پاٹ کے لیے جو جگہ ہوا کرتی ہیں، وہ بھی عیاشی کا اڈا بن گئی تھیں، اور ان کو مذہب کا درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ آپ ادے پور اور اسی طرح کھجوراہو کے مندروں میں نقش و نگار جس طرح سے بنائے گئے ہیں، مرد اور عورت کے اختلاط کے، اور بالکل برہنہ جو مجسمے بنائے گئے ہیں، اس سے اس دور کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے خود جو عبادت گاہیں تھیں وہ عیاشی کا اڈا بنی ہوئی تھیں، اور ان کو مذہب کا درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ یعنی یہ کام مذہب سے الگ نہیں سمجھے جاتے تھے، بلکہ مذہب کا ایک حصہ انہیں بنا لیا گیا تھا۔ عورت کی کوئی عزت، کوئی عصمت، کوئی قیمت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ عورت کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی کو جوئے میں ہار جاتا تھا، اور اگر کسی کا شوہر یعنی پتی مر جاتا تھا تو وہ عورت ایسی ہو جاتی تھی جیسے زندہ لاش بن گئی ہے، نہ تو اب وہ شادی کر سکتی تھی اور نہ ہی کوئی اس کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ پتی کے انتقال کے وقت عورت کو ستی ہو جانا، یہ ان کے جو اعلیٰ خاندان ہوا کرتے تھے، جو اچھے خاندان سمجھے جاتے تھے، ان میں یہ رسم تھی اور یہ رواج تھا کہ جب شوہر مر گیا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، تاکہ وہ شرم اور وہ عار جو زندہ رہنے میں اسے محسوس ہو وہ محسوس نہ ہونے پائے۔ ہندوستان کے اندر اپنے پڑوس اور دوسری دنیا کے علاقوں کے مقابلے میں ایک نظام اور بھی تھا، اونچ نیچ اور چھوا چھوت کا یہ نظام یہ ان لوگوں نے بنایا تھا جو باہر سے حملہ کر کے اس ملک میں یہاں کے مول نواسیوں پر حکومت کرنا چاہتے تھے، اور جو لوگ یہاں کے مول نواسیوں پر حکومت کر رہے تھے انہوں نے یہ نظام بنایا، اور یہ نظام بنانے والے مذہبی حیثیت بھی رکھتے تھے، یعنی ان کو مذہب پر بھی اجازت داری حاصل تھی، یہ مذہب کے بھی ٹھیکیدار تھے، اس لیے انہوں نے اس قانون کو مذہب کا بھی رنگ دے دیا، جس کی وجہ سے کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکا۔ انہوں نے کاموں کی بنیاد پر، پیشوں کی بنیاد پر یہاں کے لوگوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں ان لوگوں کو رکھا گیا جو مذہب کے اجارہ دار، ذمہ دار اور ٹھیکیدار اور پروہت سمجھے جاتے، ان کو برہمن کہا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پر سپاہیوں اور فوج میں بھرتی ہونے والے لوگوں کو رکھا اور ان کو چھتری کا نام دیا گیا، اور تیسرے نمبر پر زراعت، پیشہ، تجارت، کسانی اور اس طرح کے دھندے کرنے والے لوگوں کو رکھا اور انہیں ویش کہا گیا، اور چوتھے نمبر پر نوکر، چاکر اور خدمت گزاروں کو رکھا گیا اور انہیں اچھوت یا شودر کہا گیا، اور یہ آخری طبقے کے لوگ جن کو اچھوت یا شودر کہا جاتا تھا یہ اس پورے ملک میں سب سے زیادہ تھے، اور سب سے زیادہ پستی میں بھی تھے،
پستی یعنی ان کی حالت بہت زیادہ گری ہوئی تھی جو آج بھی ہے، اور ان کے متعلق لوگوں کا یہ تصور تھا کہ وہ دنیا کو پیدا کرنے والوں کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، جس کو یہ برہما کہتے ہیں کہ یہ برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کا کام یہ ہے کہ اوپر والی جو 3 جاتیاں ہیں، جو 3 طبقے ہیں، یہ لوگ ان کا کام کریں گے، ان کو آرام پہنچائیں گے اور ان کی اور راحت اور عیش کی فکر میں لگے رہیں گے۔ اس قانون نے برہمنوں کو اتنے حقوق دیے اور ان کا مرتبہ اتنا بلند اور بالا کر دیا کہ جس میں کوئی دوسرا ان کے برابر نہیں تھا۔ برہمن کے سارے گناہ، سارے پاپ معاف سمجھے جاتے تھے، چاہے وہ تینوں دنیاؤں کو گناہوں سے بھر دے۔ یہ 3 دنیا وہ ان کے حساب سے ہوا کرتی ہیں، تو اس کی صورت میں بھی اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں اچھوت یعنی شودر نہ تو کچھ کما سکتے تھے اور نہ ہی کچھ جمع کر سکتے تھے، نہ یہ کسی اونچی ذاتی کے والے کے پاس بیٹھ سکتے تھے، نہ اس کے بدن کو چھو سکتے تھے اور نہ ہی دھارمک کتابیں پڑھ سکتے تھے۔ کوئی اچھوت دھارمک کتاب پڑھ نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے جو خدمت کرنے والے لوگ تھے ان کو چنڈال کہتے تھے اور یہ شہر سے باہر رہا کرتے تھے، چاہے وہ کوئی سا بھی موسم ہو، بارش کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، کسی بھی موسم میں شہر کے اندر نہیں آ سکتے تھے۔ شہر کے ارد گرد 4 دیواری ان لوگوں نے بنا رکھی تھی، تو اس دیوار کے اندر یہ چنڈال لوگ آ نہیں سکتے تھے، یہ شہر کے باہر رہ سکتے تھے۔ صبح یہ لوگ جب سورج نکل جائے اس کے بعد شہر میں آئیں گے، اپنا کام کریں گے اور سورج ڈوبنے سے پہلے شہر سے یہ باہر نکل جانا ان کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اور ملک کی سیاست کا حال یہ تھا کہ پورا ملک ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، اس میں سینکڑوں ریاستیں اور حکومتیں تھیں، کوئی ایک حکومت اور سلطنت کے تحت ملک نہیں چلتا، سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں اور حکومتیں تھیں جو ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھیں۔ بد امنی اور بد انتظامی اور جنتا کی طرف سے لاپرواہی اور جنتا پر ظلم و ستم عام تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ دنیا سے کٹ کر زندگی گزارتے تھے۔ ایک ہندو اتہاسکار ودیا دھر مہاجن جو پنجاب یونیورسٹی کالج کے پہلے یعنی پورو پروفیسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی عوام اسلام کی آمد سے پہلے ہندوستان کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی عوام ساری دنیا سے کٹی ہوئی تھی، وہ اپنے آپ میں مگن اور دنیا کے حالات سے بے خبر تھے، اور اس بے خبری نے ان کی پوزیشن بہت کمزور کر دی تھی۔ ان میں جمود پیدا ہو چکا تھا، جمود یعنی بیکار ہو جانا، اور ہزیمت یعنی شکست اور انحطاط یعنی نیچے کی طرف آنا، یہ ہزیمت کے آثار نمایاں تھے۔ اس زمانے کے ادب میں یعنی ساہتیہ میں کوئی جان نہیں تھی، فن تعمیر، مصوری اور دوسرے فنون لطیفہ میں بھی انحطاط تھا، ذات پات کی پابندیاں شدید تھی، بیواؤں کی شادی نہیں کی جاتی تھی اور کھانے پینے کے سلسلے میں شدید پابندیاں تھیں۔ اچھوت بستیوں کے باہر رہنے پر مجبور تھے۔ یہ اچھوت اور شودر ہمیشہ بستی کے باہر ہی رہتے تھے، یہاں تک کہ قطب الدین ایبک بادشاہ گزرے ہیں، جب ان کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس نظام کو، اس نیم کو ختم کر دیا اور اچھوت اور شودروں کے لیے بھی شہر کی دیواروں کے اندر بلا لیا، اور پھر ایک شہر کی دیوار اس طرح بنائی جاتی تھی کہ شہر کے جتنے بھی طبقے کے لوگ ہیں سب شہر کے اندر ہی رہیں گے، شہر کے اندر محل بھی ہوں گے اور شہر کے اندر جھونپڑے بھی ہوں گے۔